الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق چل رہا تھا۔ فرق نمبر 16 تھا۔ سچے انبیاء حیا و غیرت کے امام ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹا مدعی نبوت بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے۔ اسی پر گفتگو چل رہی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیریکٹر کا کتنا ہی لوز تھا کہ اس کا بیٹا مرزا بشیر اپنے باپ کی زنا پر اپنی بیٹی کے ساتھ شہادت دے رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، آج بھی اسی سلسلے میں بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے دلائل آئیں گے۔ بیٹی کے ساتھ زنا اور مرزا غلام قادیانی زانی تھا، مرزا بشیر کی شہادت تھی۔ وہ کیا لکھتا ہے سنیے۔ وہ لرزہ خیز واقعہ جسے سنانا نہیں چاہتا تھا وہ یہ ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مرزا محمد حسین، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر کے بچیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا استاد اور اتالیق تھا، اور اس نے کتاب لکھی فتنہ انکار ختم نبوت۔ اس کتاب میں اپنا چشمدید واقعہ لکھتا ہے۔ میں بچشم خود بقید ہوش و حواس مرزا بشیر الدین محمود کو اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ زنا کرتے دیکھا۔ بیچاری ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ یہ بچی اپنے والد کے ہوشناکی کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ یعنی مرزا بشیر غلام احمد قادیانی کا بیٹا اپنی بیٹی امت الرشید کے ساتھ، ابھی وہ بچی چھوٹی تھی، اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس نے آنکھ سے دیکھا۔ بعد ازاں یہ دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا کہ بچی کی سرین کے نیچے قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ بچی جو بے ہوش تھی، جب اٹھایا گیا تو اس کے سرین کی چودر کے نیچے قرآن کریم کھول کے رکھا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایسے انسانیت سوز جنسی جرائم کے ارتکاب کے بعد قادیان کا مرزا بشیر الدین محمود اپنے محل میں بصد فخر و مباحات کہا کرتا تھا۔ یہ سنیے اس کی بات کہ آدم کی اولاد کی افزائش ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ کوئی مقدس سے مقدس رشتہ مجامعت یعنی عورت سے صحبت میں حائل نہیں ہو سکتا۔ جی کہاں سے دلیل لایا؟ چونکہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں بھائی بہن میں شادی ہوتی تھی، تو یہ تو اللہ نے حرام کر دیا، اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ اور مسیح موعود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ اپنے باپ کے لیے کہتا ہے کہ میرا باپ بھی اپنی بیٹی سے زنا کرتا تھا۔ ہنر آتا ہے اسے اپنے عیبوں کو چھپانے کا، وہ اپنے قد سے بھی لمبی قبائیں رکھتا ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے نقل کیا کتاب میں؟ قادیانیت اس بازار میں صفحہ 16۔ اس تحریر سے چند امور قادیانیت سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ اب ہم نے تجزیہ کیا۔ مذہب کے نام پر حرام کاری اور حرام خوری ایک، نابالغ بیٹی سے مرزا بشیر کا حرام کاری، بے حیائی اور بے غیرتی کا شرمناک المیہ دو، تیسرے قرآن مجید کی بے حرمتی کے بچی کے سرین کے نیچے قرآن رکھ کر زنا کرنا، تین نمبر 4 مرزا بشیر کی یہ بے غیرتی کے مقدس رشتہ، مثلا ماں بیٹی کا بھی مجامعت اور زنا سے ممانعت نہیں، کہتا ہے کہ کوئی بھی ماں کے ساتھ زنا کر لو یا بہن کے ساتھ کر لو، بیٹی کے ساتھ سب کی اجازت ہے۔ مرزا بشیر کی شہادت کے اس کا باپ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ
قرآن مجید سرین کے نیچے رکھ کر زنا کرتا تھا. یہ بیٹا خود کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے. تو زانی آدمی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا تو نبی کہاں سے ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. پھر زنا کو حلال جانتا تھا. نعوذ باللہ، لعنت ہو قادیانیت پر. اب سنیے، عقیدہ ختم نبوت سے مقدس رشتوں کو ابدی حرمت ملی. ہماری شریعت میں قرآن مجید صاف اور واضح طور پر مقدس رشتوں کو ابدی حرمت و پاک دامنی کا پیغام مسرت بحرمت خاتم النبیین سناتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، سورہ نساء آیت نمبر 30. یعنی تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں. ہماری شریعت میں کیا ہے کہ ماں کے ساتھ جی نکاح بھی جائز نہیں ہے. اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، یہ پوری آیت پڑھ جائیے. اس آیت میں حق تعالیٰ نے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ کی ابدی حرمت کو بیان کیا ہے. ہماری شریعت میں یہ رشتہ حرام ہے. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ آدم کی اولاد کی افزائش ہی اسی طرح ہوئی ہے، لہذا کوئی بھی مقدس رشتہ مرد کو اس بھی عورت سے صحبت کرنے میں رکاوٹ لا حول ولا قوت. جبکہ مرزا بشیر اس الہی حرمت کو پامال کر رہا ہے اور دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ میرا باپ جعلی فرشتہ نصرانی بھی یہی کرتا تھا. لعنت و ذلی بروزی جعلی جھوٹے نبی پر اور اس کے بیٹے زانی پر. قرآن حکیم امت اسلام کو حکم ربانی سنا رہا ہے. کیا سنا رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. بنی اسرائیل آیت نمبر 32. اور قرآن کہتا ہے کہ زنا کے پاس بھی مت پھٹکو. اور یہ باپ بیٹا دونوں کون ہے؟ زنا کی بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ دعوت دیتا ہے. بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے. اس آیت میں اللہ نے زنا کے مبادی و مقدمات سے بھی بچنے کی تاکید کی. اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی اور یہ دعوت دیتا ہے. تو پھر زنا اور وہ بھی بیٹی کے ساتھ، نعوذ باللہ، یہ ہے قادیانیت کی حقیقت اور اسلام کو بدنام کرنے کی مہم و سازش. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت 168 اور 169. اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقعہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے. وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند بھی نہیں رکھتے ہو. ٹائم ہے کہ ختم؟ 1 منٹ. چلو. مرزائیت و قادیانیت مکمل شیطنت و دجالیت کا غلیظ مجموعہ ہونے کی وجہ سے شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں، اور شیطان ہی ان کو سوء اور فحشا کی آخری گھناؤنی حرکت پر آمادہ کرتا ہے. تبھی تو باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جو اب ایک موقع پر یوں بیان، جواب میں ایک موقع پر یوں بیان کرتا ہے کہ امت الرشید بیچاری بے ہوش ہو گئی، جس پر اس کی ماں نے کہا، امت الرشید کی ماں نے یعنی بشیر کی بیوی نے، اتنی جلدی کیا تھی، 1-2 سال ٹھہر جاتے، یعنی بچی جب بڑی ہو جاتی تو کرتے. یہ کہیں بھاگی جا رہی تھی یا تمہارے پاس کوئی اور عورت نہیں تھی؟ وہ کیا جواب دیتا ہے سن لیجئے بس بیٹا 1 سیکنڈ. لوگ بڑے احمق ہیں. وہ کیا کہتا ہے مرزا بشیر؟ لوگ بڑے احمق ہیں، ایک باغ لگاتے ہیں اور اس کی آبیاری کرتے ہیں، جب وہ پروان چڑھتا ہے اور اسے پھل لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسے دوسرا ہی توڑے اور دوسرا ہی کھائے.
انا للہ، ہاں حوالہ قادیانیت اس بازار میں صفحہ 206 295 شہر سجوم از شفیق مرزا صفحہ 108، یہ اسی کی کتاب سے یہ حوالہ نقل کر دیا۔ اللہ ہم سب کو معصیت سے بچائے اور قادیانیت سے بچائے۔ انشاءاللہ بقیت کل